السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ریڈرز، ایپیسوڈ لیٹ اپلوڈ کرنے کی بیسیکلی ٹرو ریزنز ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ کہ میں اسٹڈی کرتی ہوں، جس کی وجہ سے روز ایپیسوڈ اپلوڈ کرنا پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ اسٹڈی کے ساتھ سوشل میڈیا کو مینیج کرنا ایک کافی مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ ناول میں نے پہلے سارا نہیں لکھا ہوا، میں ایپیسوڈ وائز لکھتی ہوں، جس کو لکھنے کے لیے آپ کو پراپر ٹائمنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد ریکارڈنگ، ڈیٹس وائی ایپیسوڈ 1 ڈے بعد اپلوڈ ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگ کمپرومائز کریں گے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 9، آسماں میں عامل بائی ان نون رائٹس۔ لیٹس اسٹارٹ۔ عارض اور شہریار تقریباً آدھی رات کو گھر پہنچے تھے۔ عارض ملائکہ کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ شہریار عارض سے سرسری بات کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عارض نے اپنے کمرے کی جانب جانے کی بجائے ملائکہ کے کمرے کا رخ کیا۔ ڈور کی نوب گھمانے پر اسے معلوم ہوا کہ ملائکہ میڈم ڈور لاک کر چکی ہیں۔ جانے عارض، آج تم مجھ سے بچ کر دکھاؤ۔ ملائکہ کی حرکت دیکھ عارض باہر کی جانب بڑھا۔ اس کا ارادہ کھڑکی سے اندر جانے کا تھا۔ کھڑکی کو چیک کرنے پر پتہ چلا کہ کھڑکی بھی لاک ہے۔ عارض کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ناٹ بیڈ، مجھ سے بچنے کے لیے پوری سیکیورٹی کر رکھی ہے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ عارض پر بڑھایا اور کچھ ٹیکنیکس یوز کرتے ڈور کھولنے لگا۔ ملائکہ بھول چکی تھی کہ وہ کسی عام انسان سے بچنے کی نہیں بلکہ میجر عارض سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے بچ پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ وہ شخص جو کئی مشن سر انجام دے چکا ہے، تو لوک کھولنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہی ہوگا۔ کچھ منٹ کی محنت کرنے کے بعد کھڑکی کا لاک کھل گیا۔ عارض کھڑکی کو کھولتا اندر داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس کی نظر بیڈ پر سوئی دشمن جان کی جانب گئی، جو بیڈ پر کمفرٹر اوڑھے کسی چھوٹی بچی کی طرح سو رہی تھی۔ عارض کی نظر دروازے پر پڑی۔ دروازے کو لاک کرنے کے بعد اس کے آگے صوفہ لگایا گیا تھا۔ عارض نے اپنے قہقہے کو بڑی مشکل سے دباتا ملائکہ کے پاس بیڈ پر جا کر ٹکا۔ جانے عارض، مجھ سے بچنے کے لیے اپنی چھوٹی سی جان کو اتنا ہلکان کرتی رہی ہو؟ عارض سرگوشی نما آواز میں بولا۔ ملائکہ کے کان میں بولا۔ عارض کے بولنے پر اس کے لب ملائکہ کی کان کی لو کو چھو رہے تھے، جبکہ ملائکہ کی گرم سانسیں عارض کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ ملائکہ کو ہلتا نہ دیکھ عارض نے اس کی گردن پر لب رکھے۔ ملائکہ کی حد سے زیادہ گرم ہوئی گردن کو محسوس کرتا وہ پریشانی سے اٹھتا اس کی پیشانی کو 2 انگلیاں رکھے چیک کرنے لگا۔ وہ اس وقت بخار میں پھنک رہی تھی۔ عارض ایک دم پریشان ہوا، پر سائڈ ٹیبل پر پڑی میڈیسنز دیکھ وہ تھوڑا پرسکون ہوا۔ ملائکہ دوائی کھا کر سوئی تھی، اور شاید دوائی کے اثر کی وجہ سے ہی وہ اپنے قریب عارض کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پائی۔ عارض بھی اپنے لیٹنے کی جگہ بناتا خود کو کمفرٹر سے ڈھانپتا ملائکہ کو خود میں بھینچے آنکھیں موند گیا۔ وقار دورانی کی فیکٹری بند ہوئے 2 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دن کے بعد ابیہا کو وقار دورانی کی کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی۔ اس 2 ماہ کے عرصے میں ابیہا ملک کے 2 جانے مانے بزنس مینز کو ان کے دھندوں سمیت ایکسپوز کر کے سزا دلوا چکی تھی، پر ایک بات جو ابیہا امیر کو ہلا کر رکھ گئی تھی وہ یہ کہ ان تینوں کا کنیکشن کہیں نہ کہیں وائٹ ڈیول گینگ سے جا کر ملتا تھا۔ یہ بات اس نے فی الحال اپنے تک ہی محدود رکھی تھی۔ اسے سب سے پہلے اب وائٹ ڈیول گینگ کے دھندوں اور اس کے لیڈر کو ڈھونڈنا تھا۔ یہ بات بھی وہ جاننا چاہتی تھی، اور کتنے ایسے ہی مشہور لوگ اس گینگ کا حصہ ہیں جو بزنس یا دوسرے کاموں کی آڑ میں ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ابیہا جتنا اس کیس کو سولو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ کیس اتنا ہی الجھتا چلتا جا رہا تھا۔ اب تک کی ریسرچ کے مطابق رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات جو اس کے سامنے آئی تھی وہ یہ کہ اس گینگ کو ملک کی فورسز کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ ان سب انکشافات کے بعد وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بری طرح اس دلدل میں پھنس چکی تھی۔ آج سے ٹھیک 15 دن بعد اس کی اور زریاب کی شادی تھی۔ ابھی وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھی ایک آرٹیکل ٹائپ کرنے میں مصروف تھی جب فون کی بیل پر وہ فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ زریاب کی آواز سن وہ مسکراتی لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھے بیٹھ گئی۔
میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ابیہا مسکراتی ہوئی بولی۔ میں بھی ٹھیک، میں نے پوچھنا تھا اگر تم فری ہو تو آج شاپنگ پر چلیں؟ زریاب نے اپنے فون کرنے کا مقصد بتایا۔ آج تو ایک ضروری کام سے جانا ہے، کل چلتے ہیں، ابیہا تھوڑا ہچکچاتی ہوئی بولی۔ یہ نہ ہو کہ زریاب اس کی بات سن کر ناراض ہو جائے۔ او صحیح، اوکے، پھر بعد میں بات ہوتی ہے، زریاب کہتے ساتھ ہی فون رکھ گیا۔ ابیہا ایک لمبا سانس بھر کر رہ گئی۔ زریاب اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ زریاب کو تو منایا جا سکتا تھا، پر اگر آج کا دن اس کے ہاتھ سے نکل جاتا تو ایک ضروری انفارمیشن اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے پن ڈرائیو کی جانب دوڑائی جس میں اس کی محنت اور کئی شخصیات کا سچ محفوظ تھا۔ وہ جس راستے پر چڑھ پڑی تھی اب وہ اس راستے کو بدلنے والی نہیں تھی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہ ان سب کو بے نقاب کر کے ہی چھوڑنے والی تھی۔ آرز کی آنکھ کھلی تو اس نے گھڑی کی جانب نظریں گھمائیں۔ گھڑی 7 کا ہندسہ دے رہی تھی۔ آرز نے ایک نظر اپنے قریب سوئی ملائکہ پر ڈالی جو کروٹ دوسری طرف لیے آرز کی باہوں کے حصار میں اب تک دنیا جہان سے غافل پڑی تھی۔ ملائکہ جان اٹھ جاؤ، آرز اس کا بخار چیک کر کے اس کی گردن میں منہ چھپاتا بولا، پر ملائکہ ہنوز ایسے ہی لیٹی رہی۔ ملائکہ کی آنکھیں بند دیکھ آرز شرارت سے مسکرایا۔ آرز ایک ہی جھٹکے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا زمین پر پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کا رخ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر تھا۔ اس کو لپسٹک ڈھونڈنے میں زیادہ وقت نہ لگا، اسے سامنے ہی پڑی نظر آ چکی تھی۔ آرز نے مسکراتے لپسٹک اٹھائی اور کچھ دیر بعد ہی وہ بیڈ پر ملائکہ کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ آرز کی شدید قسم کی جسارتوں پر ملائکہ یکدم گھبرا کر اٹھی۔ جب اپنے بے حد قریب لیٹے میجر آرز کو دیکھ ملائکہ کا سانس حلق میں دب کر رہ گیا۔ ملائکہ کی نظریں آرز کی بند آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کے شرٹس وجود پر پڑیں، جہاں گردن پر لپسٹک سے بنے ہونٹوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ملائکہ کو حواس باختہ دیکھ آرز دل ہی دل میں مسکرایا، پر ہنوز یوں ہی آنکھیں بند کیے سونے کی بھرپور اداکاری کرتا رہا۔ اب کی بار ملائکہ نے اپنے حلیے پر غور کرنا چاہا۔ جب اپنی شرٹ کے کندھے سے سرکی ہوئی تھی اور اپنے کندھے اور گردن پر آرز کی جنون خیزیاں دیکھ وہ بری طرح پریشان ہوئی۔ اس نے فوراً اپنی شرٹ صحیح کی۔ جب آرز نے اپنی آنکھیں کھولیں، جانے من اٹھ گئی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو سوئی ہو، آرز خمار آلود آواز میں بولا۔ آرز کی بات سن ملائکہ کے سر پر 7 آسمان آ کر گرے۔ کیا مطلب؟ ملائکہ سے الفاظ ادا کرنے مشکل ہو رہے تھے، جبکہ ملائکہ کی نظریں تو آرز کے گالوں پر پڑے لپسٹک کے نشانوں پر ٹھہری تھیں۔ یہ چھچورا میجر کیا کہہ رہا تھا؟ اس کو اپنا بگڑا ہوا حلیہ، کھسکی ہوئی شرٹ یاد آئی۔ ملائکہ کو لگا وہ ابھی چکرا کر نیچے گرے گی۔ کمون جانب شرمانے کا فائدہ؟ رات کیسی گزری؟ آرز آنکھ بند کرتے گویا ہوا۔ میری قربت میں تم بھی دنیا بھول گئی تھی نا؟ آرز ملائکہ کے بالوں سے کھیلتا بولا۔ آرز یہ کیا کہہ رہا تھا؟ ملائکہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی، اور جو کچھ اسے سمجھ آ رہا تھا وہ ملائکہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ملائکہ کی آواز رند گئی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا، بلکہ یہ ثبوت دیکھ لو۔ آرز ملائکہ کے سامنے اپنے گال اور گردن کرتا بولا۔ رات کو تم نے ہی تو کیا ہے، تم نے ہی تو کہا تھا آرز آئی نیڈ یو، آئی وانٹ یو۔ توبہ، رات کو تو میں تمہاری حرکتیں دیکھ پریشان ہو گیا کہ واقعی تم ملائکہ ہی ہو نا؟ پھر آخر میں بھی مرد تھا، کب تک تمہاری حرکتوں کو اگنور کرتا، خود پر ضبط کے پہرے بٹھا کر رکھتا؟ بس پھر میں بھی بہک گیا۔ ملائکہ کی حرکتوں سے مراد آرز کی گردن اور گالوں پر لپسٹک سے بنے ہوئے ہونٹوں کے نشان تھے جو اس کے بقول ملائکہ نے کیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ملائکہ نے اٹک کر جملہ مکمل کیا۔ اس کو کچھ یاد نہیں تھا، وہ نیند کی گولیاں کھا کر سوئی تھی۔ جانے آرز، کیا بتاؤں؟ وہ سب ہو گیا جو رخصتی کے بعد ہونا چاہیے تھا، اور اب یہ اتنی دور رہنے کی وجہ، جب سارے پردے گر چکے ہیں، تم پوری طرح اس چھچورے میجر کی ہو چکی ہو، تو اب دور رہنا تو عذاب ہے جانا۔ آرز کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ ملائکہ کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ صدمے کی وجہ سے ملائکہ کو ہارٹ اٹیک آنے کو تھا۔ لو بھلا، میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہ رات میری زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔
بس آرز کے اتنے کہنے کی دیر تھی ملائکہ ہچکیوں سمیت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ملائکہ کو اتنے برے طریقے سے روتے دیکھ آرز ایک دم بکھلاتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ جانے آرز کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ آرز اس کو اس طرح روتے دیکھ بولا۔ اس کو معلوم نہیں تھا یہ پاگل اس مذاق کو اتنا سیریس لے لے گی، اوپر سے اس کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو میک اپ اتار کر میڈیسن لے کر سو گئی تھی۔ ملائکہ آرز کے سینے میں منہ دیے ہچکیوں سمیت بے رب جملے ادا کر رہی تھی۔ ملائکہ صدمے میں یہ تک بھول چکی تھی کہ آرز اس وقت شرٹ لیس ہے۔ جب کچھ یاد آنے پر وہ ٹھٹکتی ہوئی آرز سے پیچھے ہوئی۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ اپنے ہونٹوں کی جانب گئے۔ اس نے لپسٹک نہیں لگائی تھی، وہ تو رات کو ہی میک اپ اتار چکی تھی۔ ملائکہ کی حرکت پر آرز کا چھت پھاڑ کہا کمرے میں گونجا۔ ملائکہ خونخوار نظروں سے آرز کی جانب گھور رہی تھی، جبکہ آرز ہنستا چلا جا رہا تھا۔ اف ملائکہ شکل دیکھو اپنی، آرز بے تحاشا ہنسی کے درمیان بمشکل بولا۔ میں آپ کا قتل کر دوں گی آج۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ ملائکہ ایک دم آرز پر جھپٹتے اس کے چہرے پر پنچ رسید کر گئی۔ اس کے مارنے پر آرز اپنی ناک پر ہاتھ رکھے بلبلا کر رہ گیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا گھٹیا مذاق؟ ملائکہ آرز کو مارتے ہوئے بول رہی تھی، جب آرز ایک ہی جست میں ملائکہ کی کلائیاں جکڑتا اس کو بیڈ پر گراتا اس پر حاوی ہوا۔ جانے آرز تمہیں میرے جھوٹ بولنے پر صدمہ پہنچا ہے یا حقیقت میں کچھ ایسا نہ ہونے پر صدمہ پہنچا ہے؟ آرز کی ٹون ایک دم بدلی۔ ملائکہ نے بے اختیار تھوک نکلا۔ وہ شرٹ لیس اس پر جھکا اس کی سانسیں منتشر کر رہا تھا۔ اس کے لہجے کی تپش، اس کی لو دیتی نگاہوں سے ملائکہ کو اپنا بدن جلتا محسوس ہوا۔ ملائکہ وہ جو ابھی میجر آرز کو جان سے مارنے کی باتیں کر رہی تھی، اس کے قریب آ جانے پر اب خود مرنے کے در پر تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم اب بھی اس جھوٹ کو حقیقت میں بدل لیتے ہیں، آرز ایک شوق جسارت کرتا بولا۔ ملائکہ بری طرح جھپٹی، پر میجر آرز کی گرفت سے نکلنا کون سا کوئی آسان کام تھا؟ بولو۔ آرز ملائکہ کی گردن پر اپنی ناک ٹریس کرتا بولا، اپنے گال سے لپسٹک انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتے ملائکہ کے ہونٹوں پر لپسٹک لگاتے گویا ہوا۔ مجھے فریش ہونے جانا ہے، ملائکہ منمنائی۔ کیپٹن ملائکہ، اتنا بے سود ہو کر بھی نہیں سونا چاہیے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہ چلے اور اگلی صبح آپ کے جنازے کی بریانی کھائی جا رہی ہو۔ آرز ملائکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ آئی ایم سوری سر، رات کو میری طبیعت صحیح نہیں تھی، ملائکہ نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ جو بھی تھا، پر تمہیں نیند کی گولی نہیں کھانی چاہیے تھی، اور اگر کھا بھی لی تھی تو اپنے حواسوں کو برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں ٹریننگ میں سوتے ہوئے بھی جاگنے، نشے میں بھی حواس برقرار رکھنے کی ٹریننگ نہیں دی گئی؟ آرز سرد لہجے سے گویا ہوا۔ تم جانتی تھی گھر میں کوئی نہیں ہے، کل کوئی بھی آ کر کچھ بھی کر سکتا تھا، حتیٰ کہ تمہیں جان سے بھی مار سکتا تھا۔ آرز ملائکہ کو بالوں سے جکڑتا اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے دبے دبے لہجے میں گرایا۔ آرز کے انداز پر ملائکہ نے اپنی آنکھیں میچیں۔ اگر تمہاری بے فکری کی وجہ سے کبھی میری جان کو کوئی نقصان پہنچا جس پر صرف میں حق رکھتا ہوں، تو یقین مانو کیپٹن ملائکہ، میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ آرز کے بولنے پر اس کی گرم سانسیں ملائکہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ آرز اب بھی اس پر جھکا ہوا تھا، جبکہ ملائکہ کے بال اب بھی آرز کی مضبوط پکڑ میں تھے۔ گوٹ اٹ؟ آرز ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا ہوا۔ ملائکہ نے ایک دم کسی چھوٹے بچے کی طرح فوراً اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ملائکہ کی حرکت دیکھ آرز نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا پڑا۔ زبان نہیں ہے کیا؟ آرز ایک بار پھر گرایا۔ یس یس سر، ملائکہ نے فوراً جواب دیا۔ گڈ گرل، اب جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں بریک فاسٹ ریڈی کرتا ہوں۔ آرز کہتا ملائکہ سے دور ہوتا اپنی شرٹ اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ملائکہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ آرز کی گرم سانسیں اسے اب تک اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ساری خیال چھٹکتی فریش ہونے کے لیے بڑھ گئی، پر لاشعوری طور پر اس کا دھیان اب بھی اسی شخص، اس کے شوہر نامدار کی جانب تھا، جو پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا تھا۔ ثنا اپنے کیبن میں بیٹھی کام کرنے میں مصروف تھی جب زبیر خان دھڑلے سے اس کے آفس میں داخل ہوا۔
زبیر خان کو اپنے سامنے دیکھ ثنا ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سر آپ یہاں؟ ثنا حیرت سے بولی۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ زبیر نے ایک آئی برو اٹھائے سوال کیا۔ سر ابھی سر حمزہ نہیں آئے۔ ثنا نے اس کو بتانا چاہا کہ حمزہ ابھی آفس میں نہیں پہنچا۔ آپ کو کس نے کہا میں حمزہ سے ملنے آیا ہوں؟ میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں۔ زبیر چیئر پر بیٹھتا گویا ہوا۔ زبیر کی بات سن کر ثنا کا منہ کھل گیا۔ میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ ثنا نے دریافت کرنا چاہا۔ بالکل آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ زبیر کے سکون میں اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ثنا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جسے پوچھنا چاہ رہی ہو کیا بات؟ ویٹ بتا دیتا ہوں، اتنی بھی کیا جلتی ہے؟ زبیر دھیمی مسکراہٹ سے گویا ہوتا ثنا کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ زبیر کو اپنی جانب آتے دیکھ ثنا کو شدید گھبراہٹ نے آ گھیرا۔ زبیر کے پاس آنے پر وہ بے اختیار کچھ قدم پیچھے کی جانب بڑھی۔ ول یو میری می؟ زبیر خان اپنے کوٹ کی پاکٹ سے ایک ڈبی نکالتا اس کے سامنے انگوٹھی کرتے گویا ہوا۔ زبیر کی بات سن ثنا شوق ہو کر رہ گئی۔ حمزہ جو مینیجر کے منہ سے ثنا کے کیبن میں زبیر خان کی موجودگی کا سنتے یہاں پہنچا تھا، زبیر خان کی بات سن اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ گلاس ڈور کے کھلنے پر ثنا کے ساتھ ساتھ زبیر خان بھی حمزہ کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک پل کو ثنا اس ہٹلر کی سرخ آنکھیں بھینچے ہوئے جبڑے دیکھ کانپ کر رہ گئی۔ آج بڑے عرصے بعد ایک بار پھر ثنا اس کا جلالی روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پھٹتا آگے بڑھا اور ثنا کا بازو پکڑتا تقریباً گھسیٹنے کے انداز میں اسے لے کر آفس سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ سارے امپلائیز منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ بس ایک وہی تھی جو سکون سے بیٹھی اس سین کو انجوائے کر رہی تھی۔ لارے پہلے ہی جانتی تھی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں ثنا کے لیے جذبات وہ بہت پہلے ہی دیکھ چکی تھیں۔ سر لیو می، حمزہ کا جرحانہ انداز دیکھ ثنا ڈرتی ہوئی بولی۔ جسٹ شٹ اپ، حمزہ دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سن ثنا دہل کر رہ گئی۔ ثنا کو فرنٹ سیٹ پر زبردستی بٹھاتا وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ حمزہ کی داڑھ سننے کے بعد ثنا سے تو بولنا محال ہو گیا۔ سر، ثنا نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا۔ خوف کے مارے ثنا کا چہرہ سفید پڑنا شروع ہو گیا۔ حمزہ اتنی سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا 2 سے 3 بار ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ ثنا کے بلانے پر حمزہ نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور ایک زوردار پنچ اسٹیئرنگ پر رسید کیا۔ کیا بکواس کر رہا تھا وہ؟ اور تم کیوں خاموش کھڑی تھی؟ کیا اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ حمزہ ثنا کا بازو دبوچے اپنی جانب کھینچتے بولا۔ ثنا کی سمجھ سے باہر تھا کہ حمزہ ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے۔ خبردار جو اس کا خیال بھی تمہارے دماغ میں آیا۔ حمزہ اس کے بازو کو جھٹکا دیتے گویا ہوا۔ تکلیف کی شدت سے ثنا کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ آپ میرے ساتھ ایسے بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ ثنا آنسو بہاتی بولی۔ یو ایڈیٹ، اتنا سب ہونے کے بعد بھی تمہیں پتہ نہیں چل رہا؟ ڈیمن آئی لو یو۔ حمزہ غصے سے ایک بار پھر اسٹیئرنگ پر پنچ مارتے گھر دھاڑا۔ حمزہ کے اعتراف پر ثنا ساکت رہ گئی۔ میرے سر پر سوار ہو گئی ہو تم، ہر وقت تمہاری یہ آنکھیں میرے خیالوں میں آتی رہتی ہیں۔ اس دن لفٹ میں کامتے تمہارے یہ ہونٹ میری نیندیں اڑا دیتے ہیں۔ حمزہ کی نظریں اب آنکھوں سے ہوتی ہوئی ثنا کے ہونٹوں پر ٹھہر سی گئیں۔ تمہارے بال مجھے اپنا اسیر کر گئے ہیں۔ حمزہ اب بھی غصے میں بول رہا تھا۔ اس ہٹلر کا اظہار محبت بھی جلالی انداز میں ہی تھا۔ حمزہ نے بولتے بولتے ثنا کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ خود کو میرے نام کر دو، مجھ سے نکاح کرو گی؟ حمزہ کا لہجہ اب دھیما تھا۔ اس کی بات پر ثنا نے بے ساختہ نظریں جھکائیں۔ ثنا کی دل کی دھڑکنیں حمزہ کو دور سے بھی سنائی دے رہی تھیں۔ کیا تم نے کبھی میرے لیے کچھ محسوس نہیں کیا؟ کہ تمہیں میرا ڈانٹنا، میرا تلخ رویہ تکلیف نہیں دیتا تھا؟ حمزہ مسکراتا گویا ہوا، جبکہ ثنا کا چہرہ اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھا۔ ثنا فوراً اس کے ہاتھ دور کرتی پیچھے ہوئی۔ حمزہ کا ایک ایک لفظ سچ تھا، یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ہر اس راز سے واقف تھا جس کو اس نے خود سے بھی چھپانا چاہا تھا، پر یہ دشمن جان اس راز کو کیسے جان گیا تھا؟ اس کے یوں نظریں پھیر لینے پر ایک خوبصورت مسکان نے حمزہ کے نابی لبوں کا احاطہ کیا۔ تم نے جواب نہیں دیا، مجھ سے شادی کرو گی؟
حمزہ نے ایک بار پھر سوال دہرایا۔ اس بات کا جواب دینے کا حق مجھے نہیں ہے، ثنا مدھم آواز میں گویا ہوئی۔ آج ہی میرے پیرنٹس تمہارے گھر آئیں گے، ثنا کی بات سمجھ کر حمزہ بولا۔ ثنا نے حیرت سے کالی آنکھیں بڑی کیے اس کی جانب دیکھا۔ جانم، ہم تو پہلے ہی ان گہری آنکھوں میں ڈوب چکے ہیں، اب کیا ان کی گہرائی میں ڈبا کر مارنے کا ارادہ ہے؟ حمزہ مخمور لہجے میں بولا۔ حمزہ کی بات سن ثنا کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ ہٹلر غصے میں چیخنے کے علاوہ رومانٹک باتیں بھی کر لیتا ہے۔ ہاؤ اسٹرینج، ثنا نے سوچا، پر حمزہ شاید اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ رومانٹک باتیں ہی نہیں، رومانٹک حرکتیں کرنا بھی اچھی طرح جانتا ہوں، جس کا عملی ثبوت میں تمہیں نکاح کے بعد دوں گا۔ حمزہ ثنا کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ محظوظ ہوتا بولا۔ ثنا اس کی بات سن کر گھبراتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ حمزہ بھی مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ ثنا نے ایک چور نظر حمزہ کی جانب دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ جانم، یہ چوروں کی طرح نہ دیکھو، جی بھر کر حق سے دیکھو، کیونکہ یہ بندہ آپ کا ہی ہے۔ حمزہ گویا ہوا۔ استغفر اللہ، یہ ہٹلر میری سوچ سے بھی زیادہ تیز ہے، ثنا منہ میں بڑبڑائی۔ ثنا کی بڑبڑاہٹ سن حمزہ کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اس کے قہقہا لگانے پر ثنا چھنپ کر رہ گئی۔